ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆ शान है आपकी ये जाबे खुदा आप है ये शान है आदर बहादुर नूर की चादर। लाहौर की तारीख़ में वाक़या करबला रचा बसा हुआ है। ये पैगम्बर इस्लाम के चचाजाद भाई और दामाद हज़रत अली की बेटी बीबी रुकैया के शहर की गलियां हैं। हज़रत अली की वो बेटी हज़रत रुकैया जिनकी शादी हज़रत मुस्लिम बिन अकील से हुई थी। हज़रत मुस्लिम न सिर्फ हज़रत अली के दामाद थे बल्कि भतीजे भी थे, क्योंकि जनाब अकील हज़रत अली के भाई थे। जनाब बीबी रुकैया कौन थी या बीबी पाक दामन कौन थी, तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि ये खानवादा इस्मत व तहारत और खानवादा रिसालत से इनका ताल्लुक़ था। और जनाब रुकैया जनाब हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की साहबजादी और इनकी वालदा जनाब उम्मुल बनीन थी, और जनाब उम्मुल बनीन के साहबजादे हज़रत जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास और ये उनकी बहन थी। बीबी पाक दामन की दरगाह पर हाज़िरी देने वाले ये भी जानते हैं कि हज़रत मुस्लिम और बीबी रुकैया के बेटे शहीदों में से थे, जबकि हज़रत मुस्लिम को इमाम हुसैन ने कूफे में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था, जहां इन्हें यजीद के नामज़द गवर्नर उबैदुल्लाह ने शहीद करा दिया था। बीबी पाक दामन की दरगाह पर हाज़िरी के लिए आने वाले फूल और पत्तियां ज़रूर लाते हैं। चढ़ावे के लिए चादरें और न्यास के लिए मोती चूर के लड्डू और दीगर रिवायती मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। ये मेरे खुदा से वही हो रही है कि ताज़ीम अर्शों से भी हो रही है, खुदा की रज़ा आप है ये शान है आपकी। पैगम्बर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी का लाहौर के इस हिस्से में मज़ार जनूबी एशिया के लिए किसी रहमत से कम नहीं, मगर ये कई तल्ख़ सवालों को भी जन्म देता है। सबसे अहम सवाल ये कि करबला में शहीद किए गए इमाम हुसैन के घराने यानी आले नबी पर ऐसी क्या क़यामत बर्पा की गई कि हज़रत बीबी रुकैया को वाक़या करबला के बाद मक्का मुअज़्ज़मा से 4 से 5 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करके लाहौर में पनाह लेनी पड़ी। जब बीबी रुकैया अपने चंद करीबी अजीज़ों के साथ लाहौर तशरीफ़ लाईं तो उस वक्त इस शहर में बड़ी तादाद में हिंदू, मसीही और चंद दीगर मज़ाहिब के मानने वाले बसते थे। ये भी दावा किया जाता है कि करबला में लाहौर के एक नामवर हिंदू ताजिर राहेब दत्त के 7 बेटों ने भी जामे शहादत नोश किया था। राहेब दत्त के बारे में कहा जाता है कि वो अरबों से तिजारत करते थे और पैगम्बर इस्लाम पर जान निछावर करते थे। इन हिंदुओं को हुसैनी बरामन का नाम दिया गया है। ये भी कहा जाता है कि इमाम हुसैन की एक ज़ौजा शहरबानो का ताल्लुक़ ईरान से था, जिनकी बहन मेहरबानो हिंदुस्तानी बादशाह चंदर गुप्ता की बीवी थी। इसी चंदर गुप्ता को इमाम हुसैन के एक बेटे ने मदद के लिए ख़त लिखा था। इस मूरियाई बादशाह ने बड़ी फ़ौज इराक़ भेजी, मगर सफ़र बहुत लंबा होने के सबब जब फ़ौज पहुंची तो इमाम अली मुकाम को शहीद किया जा चुका था। यहाँ 1400 बरस से लोग गम हुसैन मना रहे हैं। ये वाज़ेह नहीं कि बीबी रुकैया ने लाहौर का इंतखाब क्यों किया, मगर बीबी रुकैया ही की बदौलत इस मुकाम पर लाहौर की पहली मस्जिद कायम हुई, जहाँ 11वीं सदी के सूफ़ी हज़रत दाता गंजबख्श और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी हस्तियों ने चिल्ले किए और हर हफ्ते हाज़िरी दिया करते थे। बीबी पाक दामन का मज़ार अपनी करामात और तजल्लियात के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। आहिनी जाली के साथ लगे ये वो ताले हैं जो लोग अपनी मन्नत के वक्त बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर खोलते हैं। यहाँ सरसों के तेल से चिराग रोशन किए जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर लोग एहतरामन देसी घी खरीद कर लाते हैं ताकि चिराग से चिराग जलता रहे। यहाँ नमक और जली हुई अगरबत्तियों की राख भी रखी नजर आती है,
جو بہت سے عقیدت مند بیماریوں سے شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ زمین سے پتی اٹھا کر کھانا اور اولاد کی منت پوری ہونے پر چاندنی کی پتی چڑھانا بھی یہیں کی روایت ہے۔ غرض پھیلا ہوا کوئی ہاتھ خالی نہیں جاتا۔ بی بی پاک دامن کی درگاہ کے بارے میں کنہیا لال کی تحقیق کے مطابق یہ 6 بہنیں تھیں، جن کے نام بی بی حج، بی بی تاج، بی بی حر، بی بی گوہر اور بی بی شہناز تھے۔ ان تمام بیویوں کو بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ نبی کے گھرانے کی ان بیویوں پر یہاں بھی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ نامحرموں سے بچنے کے لیے ان مقدس بیویوں نے خدا سے دعا مانگی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائیں تاکہ انہیں کوئی نامحرم نہ دیکھ سکے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ لاہور کی بزرگ خواتین کہتی ہیں کہ انہیں بیبیاں پاک کے اس پہلو کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جو باہر رہ گیا تھا اور پھر وہ بھی غائب ہو گیا۔ جناب رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ نے اس طریقے سے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور زمین کے اندر سما گئیں، لیکن اپنی چادر نہیں اتارنے دی، اپنی چادر کا نذرانہ نہیں دیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ بی بی آپ بہت غیرت مند تھیں، آپ بہت یعنی حجاب کی اور پردے کی پابند تھیں، لیکن آئیے اس کربلا میں کہ جہاں پر آپ ہی کی ایک خاندان سے تعلق رکھنے والی بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ، جہاں پر یعنی تمام بیویاں وہ تھیں کہ جو خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے سروں سے چادریں اتار لی جاتی ہیں اور ان کو بے مخنہ و چادر کربلا سے کوفہ سے شام پھرایا جاتا ہے۔ اور لیکن مسلمان یعنی غیرت نہیں آتی مسلمانوں کو کہ وہ ایک چادر کا یعنی چادر ان کو دے دیں۔ یہاں امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم یعنی کوفے اور شام کی گلیوں سے گزر رہے ہوتے تھے تو وہاں پر ہمارے سروں پر آگ پھینکی جاتی تھی، کہیں سے پتھر آتے تھے۔ بی بی پاک دامن کی برکتیں اس خطے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ رجب، رمضان اور محرم و سفر کے مہینے میں یہاں رش خاص طور پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم کی بیٹوں کی شہادت پر بیبیاں پاک آنے والوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگ سینکڑوں کلومیٹر دور سے عقیدت میں پیدل لاہور تک آتے ہیں، جس کی جو حیثیت ہو وہ تبرک لاتا ہے، اور صاحب حیثیت عقیدت مند یا وہ لوگ جن کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں وہ پلاؤ، بریانی اور میٹھے چاولوں کی دیگیں خرید کر نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی چلی جاتی ہے روزانہ کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے 100-200 دیگ چلی جاتی ہے۔ 100-200 ماشاء اللہ بڑی تو اچھی بات ہے۔ تو روزانہ جمعرات کو چلی جاتی ہے۔ اور جب رش کا ٹائم ہوتا ہے پھر رجب ہے، 13 رجب ہے یا شعبان ہے؟ 12 مہینے چلتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت آتے ہیں، مولا کے بانے آنے بہت آتے ہیں، لنگر خیریہ چلتا رہتا ہے ماشاء اللہ۔ یہ تو کبھی رکے گا بھی نہیں، یہ تو زندگی بھر چلے گا۔ بالکل۔ تو یہ کتنے عرصے سے آپ کی دکان ہے؟ 50 سال ہو گئے۔ تو اس کا مطلب آپ کے والد اور دادا وغیرہ سب؟ چلیں خوش رہیں، مولا خوش رکھیں آپ کو۔ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو بی بی پاک دامن کی لاہور میں درگاہ کم سے کم 1300 برس سے موجود ہے۔ یہاں مسافر خانہ بھی موجود ہے جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین کو مفت رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں پہ جتنے مومنین آتے ہیں تو وہ سب کی فری رہائش ہوتی ہے؟ بالکل فری رہائش ہے، قافلے کی صورت میں رہائش ہے۔ قافلے کی صورت میں آئیں، صحیح ہے۔ 3 دن کی رہائش فری ہے، ٹھیک ہے، آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے سلار کا۔ ٹھیک اس کے ہے، بعد ایک لسٹ بنتی ہے، وہ چوکی پہ جاتی ہے اور ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس وہ ہوتی ہے اور رہائش فری ہے۔ سردیوں میں لحاظ کرتے ہوں جی، سب؟ سردیوں میں بستر ہے، گرمیوں میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ تو چلیے، تو بہت اچھا نیک کام ہے، جی بہت شکریہ۔ بس آپ کا نام؟ ماجد علی، ان کے آنر جو ہے وہ سیٹھ بشارت علی، سیٹھ ظفر علی چلے، اور بہت سیٹھ شکریہ، آباد علی۔ تھینک یو، شکریہ۔ اب ان کے بیٹے سیٹھ عدنان اور سیٹھ فرزند علی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع اس مزار کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر کے لوگوں نے گھر، دکانیں اور مارکیٹ بنا لی ہیں۔ نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز نے مزار کی زمین بوگزر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کے دور میں رقم مختص بھی کی گئی، مگر ایاز صادق کے منتخب ہونے کے بعد معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ جن مقدس ہستیوں کے صدقے سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے، ان مقدس ہستیوں کے مزاروں تک پہنچنا انتہائی دشوار بنا دیا گیا۔ بی بی پاک دامن کے خطہ اراضی پر قبضہ نہ چھڑایا جانا نہ صرف حکومتی نااہلی بلکہ بدنیتی کا بھی ثبوت ہے۔ طاہر ہمایوں، زبر نیوز، روزہ بی بی پاک دامن، لاہور۔ اللہ تیری تو صلاح اے جتن مراد لگ جان گے گلے بللی اے تر لے گلے بللی اے
ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ